نماز حاجت کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ جب کسی شخص کو کوئی اہم ضرورت درپیش ہو تو اس کے لیے نماز حاجت پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے حاجت کی دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث شریفہ بھی مروی ہے، جن میں سے 2 روایتیں آپ کے سامنے میں نقل کرتا ہوں، جس کو دیکھے تو بآسانی نماز حاجت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت مانگنی ہو یا کسی آدمی سے اس کی کوئی ضرورت وابستہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وہ وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اس کے بعد اس دعا کا تذکرہ کیا کہ اس طریقے سے دعا کرے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اس طریقے سے یہ روایت ترمذی شریف کی حدیث نمبر 479 ہے۔ فتاوی شامی دوسری جلد جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 473 پر اس کو نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے جو نہایت حلم والا اور کریم ہے۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رحمت کے موجبات اور آپ کی مغفرت کے پختہ اسباب اور ہر نیکی میں سے حصہ اور ہر برائی سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے کسی گناہ کو معاف کیے بغیر نہ چھوڑ اور میرے کسی غم کو ہٹائے بغیر نہ رکھ، اور میری کوئی بھی حاجت جس سے تو راضی ہو اسے پورا کیے بغیر نہ چھوڑ، اے مہربانوں کے مہربان۔ یہ تو پہلی صورت تھی جو پہلی روایت تھی۔ دوسری روایت کو علامہ شامی مزید لکھتے ہیں، تجنیس کے حوالے سے ذکر کرتے علامہ شامی کہ نماز حاجت عشاء کے بعد 4 رکعت ہے، جس کی ترتیب ایک مرفوع حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین 1 مرتبہ اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھے، اور مابقیہ 3 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص اور معوذتین 1 کر کے پڑھے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی تو ہماری ضرورتیں پوری ہو گئی، اس لیے اس طریقے سے پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں وَأَمَّا فِي التَّجْنِيسِ وَغَيْرُهُ فَذَكَرَهَا أَنَّهَا 4 ركعات بعد العشاء وَإِنَّ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْفَاتِحَةَ مرة وآية الكرسي 3 وفي كل من الثلاث الباقي يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين مرة۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 473، کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 512 اور 513 پر بھی اس کو نقل کیا گیا، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔